ہماری سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہماری 7 ہے. 7 اور 8 اس کے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے 7 اور 8 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات ہے جس نے نازل کی آپ کے اوپر کتاب. منہ آیت محکمات ہن ام الکتاب، اس میں محکمات آیات ہیں اور وہ ام الکتاب ہیں، کتاب کی ماں یعنی اصل ہیں اس کا. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ پیروی کرتے ہیں اس میں سے متشابہات کی. ابتغاء، چاہنا، الفتنتی، فتنہ یعنی فتنے کو پھیلانا یا فتنے کے پیچھے پڑنا. وابتغاء تأویلہ، اور انہیں اپنے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور انہیں اپنے حسب منشا معنی پہنانا چاہتے ہیں، تأویل ہی اس کی تعویل کو. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا اس کی تعویل کو صرف اللہ تعالی. والراسخون فی العلم، اور علم میں جو راسخ لوگ ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے اس پر. کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر اس سے عقل مند لوگ، اولو الالباب عقل مند لوگ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، کیا کہتے ہیں اولو الالباب لوگ؟ اے ہمارے رب، نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دی. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنے پاس سے ہمارے اوپر رحمت عطا فرما. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اور بے شک تو ہی دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے. جی ملکی سب کو سورۃ آل عمران ہے، اس کے بالکل آغاز کی 7 نمبر آیت ہے. محکمات آیات آپ نے یہاں دیکھی. اب جو شروع کی آپ نے دیکھا، جیسے کل میں نے بات کی کہ جو شروع کی آیات تھیں وہ سب سے پہلے دلالت کرتی تھی ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے کہہ لے، اس کی عقیدے کی درستگی کے لیے کہہ لے، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی اور دوسری آیات میں صفات حیات ازلی اور ابدی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور قیوم کا بیان کیا. تیسری اور اگلی آیت میں علم محیط، ٹھیک ہے، اور قدرت کاملہ کا، جیسے کل ہم نے پڑھا کہ وہی آپ کی صورتیں بناتا ہے، وہی آپ کو دنیا میں لاتا ہے. اور جو اگلی اب یہ صفات آ رہی ہیں اس میں پھر یہ بھی ہیں کہ کچھ آیات محکمات ہوں گی، اور جو ہمیں، اور وہ کس میں کیا آ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو جو پہلی ہم نے پڑھی وہ تو صفات ہم نے مان لی، لیکن جب آ جاتی ہے متشابہات، شبہات والی، تو وہاں آ کے انسان پھر پریشان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں ان شعبات کو ختم کر دیا گیا کہ یہ کلمات متشابہات ہیں، ان کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان ایک راز ہے جن کی حقیقت پر عوام مطلع نہیں ہو سکتے. عوام کے لیے ان الفاظ کی تحقیق میں بھی پڑھنا منع ہے. ان پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ اسی طرح ہے، وہ حق ہے. مزید تفتیش اور کھود کرید کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں تفصیل سے. بیٹا پیج نہیں الٹاؤ نا، بار بار بچے کھڑ کھڑ ہوتی ہے نا. اسے بتائیے نا 7 نمبر آیت کھول کے دیے، اس کو آسان نہیں ہوگی. تیسرا پارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا، پھر قرآن کھول لیجیے آپ. اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو قرآن کھولا ہوتا ہے نا، جب آپ ناظرہ پڑھو گے نا گھر میں، تو آپ ایک دم کہو گے اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا. کچھ نہ کچھ پیچھے سے امڑ آتا ہے ذہن میں، چاہے آپ نہیں لکھ رہے. حالانکہ میں کہتی ہوں لکھا کریں، لکھنے سے بہت شوق ڈیولپ ہوتا ہے مزید سیکھنے کا. لیکن جب بھی ناظرہ پڑھیں گے نا، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ پہ پہنچیں گے، آپ کو فوراً محکمات اور متشابہات کا مطلب سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. تو محکم آیات وہ ہیں جن کا مطلب واضح ہے، ان میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہے. مثلا حلال اور حرام سے متعلق احکام
امر و نہیں سے متعلق یعنی کسی کام کے کرنے کا کہا گیا اور کس کام سے منع کیا گیا، اور یہی چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں. ٹھیک ہے، محکمات واضح ہیں، کھلے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا چلتا حرام کیا حلال کیا. ٹھیک ہے، کھانا حلال ہے لیکن خریدا حرام کی کمائی سے تو بھی حرام ہو گیا نا. آپ نے بڑی اچھا بکرا خود اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کروایا، صاف کروایا کہ گدھے کا نہ کوئی گوشت دے دے تو کوئی کتے کا نہ دے دے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو آپ کے ہاتھ میں کمائی ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، رشوت کی ہے، سود کی ہے، یعنی آپ نے اکاؤنٹس میں رکھا اور سود کھا رہے ہیں، یا کسی کا ہتھیایا ہوا قبضہ کیا ہوا کسی کی دکان پہ. آپ سوچیں نا، بعض لوگ دکانوں کو کرائے پہ لیتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں، قبضہ کر لیتے ہیں. کیا ان کی جو کمائی ہے پھر وہ حلال ہوتی ہوگی؟ کچھ تو کرایہ دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کرایہ دیتے رہتے ہیں، قبضہ نہیں واپس دیتے. تو یاد رکھیں، جہاں جس جگہ آپ نے کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی کوئی ظلم کیا نا، آپ کی کمائی وہاں پہ حرام ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. دوبارہ، چونکہ قرآن کا اصل موضوع انسان کی ہدایت ہے اور محکمات سے انسان کو پوری طرح رہنمائی مل جاتی ہے، لہذا محکمات کو ہی ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں اصل کہا گیا، اور یہی وہ آیات ہیں جن کے متعلق قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، یعنی ہر فہم رکھنے والے کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں متشابہات کیا ہیں. متشابہات ایسی آیات ہیں جن کا مفہوم ذہن انسانی کی دسترس سے بالا ہوتا ہے. انسان کی عقل چونکہ محدود ہے اور کائنات اور اس کے حقائق لامحدود ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جب ایسے حقائق کو بیان فرماتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو حقیقت سے قریب تر ہو اور انسانی فہم سے بھی. ان آیات کا ٹھیک مفہوم چونکہ انسانی ذہن میں نہیں آ سکتا، اس لیے ان میں شبے کی گنجائش ہوتی ہے اور ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس کی تعویل کرنے لگتا ہے. یہ واضح ہے کہ ایسی آیات عموماً ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہوتی ہیں اور صفات الہی سے بھی متعلق ہوتی ہیں، جیسے ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر مستوی ہوا، اور الرحمن علی العرش استوى. جب اس بات کے پیچھے ایک انسان پڑھتا ہے کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، وہ خود کیسا ہے اور کس طرح عرش پہ بیٹھا ہے، تو اس قسم کی سوچ سراسر گمراہی ہے، کیونکہ اللہ نے خود ہی فرما دیا لیسا کمثلہ شیء، یعنی ایسی مثال ہی نہیں کہ اس کو سامنے رکھ کے اب نعوذ باللہ انسان سے تو مثال دینے سے رہی کہ جیسے ایک انسان اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے. نہ ہمیں اس کے تخت کی وسعتوں کا پتہ ہے، نہ ہمیں رب کی ذات کی بڑائی کبریائی تو چھوڑے، یعنی اس کی حیت میت باڈی اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم نا. تو اس لیے بس ٹھیک ہے، اللہ نے کہا بس ٹھیک کا، اس کا عرش ہے اس کی ذات ہے، یہاں رک جائیں. لیکن جب ہم اس کو ناپنے تولنے لگ جاتے ہیں تو وہاں پھر برائی پیدا ہوتی ہے. متشابہات کے پیچھے پڑنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے کہ واضح رہے کہ گمراہ فرقوں کی اکثریت کا حذف ایسی آیات ہوتی ہیں، مثلا مذکورہ بالا آیات کے پیچھے پڑ جانا اور عقل سے ان کی تعویلیں کرنا، تو استوا کے معنی بدل کر استوا یعنی غالبانہ کر لیا. ان کا نظریہ یہ ہے چونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، لہذا ایسی آیات کی تعویل لازم ہے، اور اس آیات میں وہ لوگ عرش اور ایسی بعض مقامات پر کرسی کا معنی اقتدار اور استوا کے معنی غالبانہ کر کے ان آیات کو اپنے عقیدے کے موافق بنا لیتے. آپ نے دیکھا نا بعض نئے اب عالم ایسے آ رہے ہیں جو بالکل اپوزٹ تفسیر کرتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے اور عوام الناس شور بھی ڈالتی ہے. اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا صحابہ کرام نہیں کر سکتے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں بتا سکتے تھے؟ جب انہوں نے خاموشی کی، تابعین نے خاموشی کی، تبع تابعین نے خاموشی کی، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آج کی علماء بجائے ان تفسیروں سے فائدہ اٹھانے سے الٹا وہ اپنی عقل لڑاتے ہیں اور ان چیزوں کی تفسیر کرنے میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتلا دیا کہ ایسی آیات کی تعویل کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ان سے بچو. کن سے بچو؟ جن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، اور بہت سے ٹیڑھے پن لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں. وہ کلاس کے بعد آپ سے انشاءاللہ تھوڑی سی بات بھی اس پہ موضوع پہ کریں گے. تو ایسے لوگوں سے آپ بچیں جو آپ کو کنفیوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. متشابہات کی دوسری قسم ذو معنی ہوتے ہیں، جس کے دو معنی نکلتے ہیں، جیسے عربی زبان اور اس طرح کی کئی دوسری زبانوں میں بھی. ابن یا بیٹا صرف اپنے حقیقی بیٹے کو نہیں کہتے، بلکہ اپنے چھوٹے بھائی، غلام اور نوکر کو بھی شفقت اور پیار کی وجہ سے بیٹا کہا جاتا ہے. اس لفظ سے یہود کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ واقعی اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہا گیا نا یا بنی اسرائیل، اے بیٹے اسرائیل، تو شفقت سے کہا گیا. اور اسرائیل آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے کہ اے اولاد یعقوب، یعنی آپ کے باپ دادا کتنے زبردست شخصیت کے مالک تھے اور آپ کیا کرنے چلے. تو یہودیوں نے کیا سمجھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ ہمیں بیٹا کہہ رہا ہے، اور وہ واقعی اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. اور نصارہ کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ. اور ان لوگوں کے اس باطل خیال کی قرآن کریم میں کئی مقامات پہ تردید بھی ہو گئی. اسی طرح آغاز کائنات اور زمین اور آسمان کی تخلیق کے متعلق سوال کرنے والوں کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا سواء للسائلین، یعنی سوال کرنے والوں کا جواب پورا ہوا، برابر ہوا. سواء ہوتا ہے نا، برابر ہوا. اب چونکہ سوا اور سائل دونوں الفاظ ذو معنی ہے، لہذا اشتراکی ذہن رکھنے والوں نے اس الفاظ سے اپنا نظریہ یہ نکالا کہ یہ زمین سب رزق مانگنے والوں کے لیے یکساں ہے، لہذا یہ انفرادی ملکیت میں رہنے کے بجائے حکومت کی تحویل میں ہونا چاہیے. اب حکومت کی جن ملکوں میں حکومت کی تحویل میں سب کچھ ہے، ان کے ذمہ داری ہے پوری اپنی جو ان کے لوگ رہتے ہیں ان کے ملک میں، ان کو گھر کے اندر ٹی وی، فریج، ہر چیز. اب ان ملکوں کا یہ حال سننے کو آیا ہے کہ جان بوجھ کے ٹی وی خراب کر دو اور کوئی چیز خراب ہو گیا تاکہ نیا آ جائے، جان بوجھ کے دروازے پہ کوئی چیز مار دو اگر بدلوانے ہیں کہ جی دروازے ٹوٹ گئے. اچھا، ان میں جو سب سے بڑا نقص ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ محنت کی طلب نہیں رہی، آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں رہا. پتہ ہے جو کمائیں گے، جتنی محنت کریں گے، حکومت اس کی مالک ہے، ہمیں تو ان پے ملنی ہے، گھر بنا بنایا مل جانا. اب ہم کہتے ہیں کتنا اچھا ملک ہے، اور وہ ملک پھر کیا ہوتا ہے، وہ عوام ڈپریشن میں جاتی ہے، ان کی نسلیں بیمار پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کا ذہن بنایا ہی اس طرح گیا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے، وہ سٹرگل کرے، آگے بڑھے، کامیاب ہو، کامیابیوں کو چھوئے، پھر اس کے ساتھ دوسروں کے بھی کام آئے. دیکھ کے کتنی خوشی ہوتی ہے، کسی کے کام آ کے کتنا اچھا لگتا ہے، کتنی پرسکون نیند انسان سوچتا ہے جب کسی کی ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ اس کی دعاؤں سے بھی گھروں میں سکون ملتا ہے. لیکن جب یہ معاملہ شروع ہو جائے کہ سب کچھ گورنمنٹ کی تحویل میں ہو جائے، بظاہر تو بہت اچھا، مجھے گھر بھی مل جائے گا، مجھے ایک طرح کا گھر ہوگا سب کا. اب کئی دفعہ دل چاہتا ہے گھر بڑا بنائیں، کئی دفعہ دل چاہتا ہے سیکٹر چھوڑ جائیں. سوچ ہے نا انسان کی، انسان نے آگے بڑھنا ہے، کسی دفعہ کہتا ہے انسان کے فارم ہاؤس بنائے، لیکن وہ ایک رک جاتا ہے. اب ان لوگوں کا کیا اپنی ڈیوٹی پہ کام کرنا اور نکلنا. اب وہ ملک پچھتا رہے ہیں کیونکہ آگے نہیں بڑھ رہا، ملک رک گیا ہے، بس انہوں نے اتنا ہی کام کرنا ہے جتنی ان کی پے ہے. تو اس لیے یہ پھر چیز نکالی جاتی ہے. اب یہ تو واضح ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباق قطعاً ایسے نظریے کی حمایت نہیں کرتا جس کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے انکار پر اٹھتی ہو. تاہم ایسی کج ذہن لوگوں نے مسلمانوں کو اشتراکیت کی طرف مائل کرنے کے لیے ان الفاظ سے اپنے نظریے کی تاکید کی. یہ بحث بہت لمبی ہے، صرف بتانے کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے کیا مطلب وہ نکالتے ہیں. حالانکہ کیا ہے کہ اس سوال کرنے والوں کے لیے سب کے لیے برابر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ نا شہر رکھ کے قریب ہے، تو وہ ہر بندے کی بات سنتا ہے، اور جو بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا اس کا جواب آپ کو قرآن مجید میں ملے گا. متشابہات کا تعلق ایسے حقائق سے ہوتا ہے جو انسانی عقل کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں، اور انسان کی ہدایت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لہذا عقل صحیح اور قلب سلیم رکھنے والے لوگ ان کے در پر نہیں ہوا کرتے. ان کی کیا تعریف کی گئی؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا. اچھا، پیچھے جیسے آیت میں پڑھ رہی تھی کہ ٹیڑھا پن یہ کیوں اس میں تحقیق کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے مطلب کی تحویلیں نکالنے کے لیے، اپنے فرقے، اپنی جماعت کے مطابق اس کی تحویلیں نکالنے کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں. لیکن جو عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، صحیح عقل والے، قلب سلیم رکھنے والے، وہ سمپل کہہ دیتے ہیں یقولون آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لائے.
ان کا انداز فکریہ ہوتا ہے کہ چونکہ دونوں قسم کی آیات کا منبع ایک ہی ذات ہے، اس لیے دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، درست ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ وہ متشابہات پر بھی ایمان اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح وہ محکمات پہ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ متشابہات پہ ایمان میں ڈماڈول ہوں۔ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور ان کے جو بھی نازل کیا گیا اس پر پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، متشابہات کو وہ اسی طرح لے لیتے ہیں۔ علم میں پختہ کار لوگوں کا شیوا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ متشابہات کی تعویل کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ اللہ سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یہ دعا بہت ہی مسنون ہے، بہت ہی بہترین دعا ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انسان بھٹکنے سے بچ جاتا ہے، کجروی سے بچ جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے جب آپ چل رہے ہوتے ہیں دین کی راہ پہ تو ہر وقت فکر رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات کان میں نہ کوئی ڈال دے جس سے انسان ٹیڑھے پن میں اتر آئے۔ جیسے کئی دفعہ اسکولوں میں بچے سوال لے کے آتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ بہت بڑا ہے، کوئی ایسا پتھر ہے جس کو اللہ نہ اٹھا سکے، کہ نہیں جی ایسا تو کوئی پتھر نہیں جسے اللہ نہ اٹھا سکے، تو پھر ایسا بڑا پتھر ہی نہیں اللہ نے بنا سکے کہ جس کو کوئی اٹھا نہ سکے۔ نہیں، ایسا کنفیوز بچے کو کریں گے کہ اللہ کی ذات میں نعوذ باللہ ڈواڈول ہو جائے۔ لاسٹ بھی میری کسی سے مختصر سی بات ہوئی اور میں وہاں سے ہٹ گئی، کیونکہ ذہن جواب سننے کے لیے نہیں، صرف ٹیڑھا پن پیدا کرنے کے لیے کہ اگر ہمیں اللہ ہی نے بنایا اور ہمیں مسلمانوں کے گھر بنایا تو اس میں ہمارے کیا خوبی ہے۔ تو میں نے ابھی ان کو دیکھا تو پیچھے اس نے کہا کہ تمہاری صرف اتنی خوبی ہے کہ اس کے حکموں پہ چلو، اور کیا خوبی ہے؟ نہیں مجھے سوال کا جواب دے۔ میں نے کہا پھر کبھی، کیونکہ وہ میں صرف سمجھ رہی تھی کہ محفل میں صرف دوسروں کے ذہن بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو یہ ربنا لا تزغ قلوبنا اپنی نماز میں رکھ لیں، اور نماز کے دوران جو آخر میں دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی رکھ سکتے ہیں، نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی اس کو رکھ لیں، اسے زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ ہر وقت فتنے امڑ کے آپ کو پتہ ہے ہماری طرف آ رہے ہیں، اور ہر وقت لوگ انہی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں کہ کس طرح انسانوں کو بھٹکایا جائے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ یعنی عقلیں صحیح رکھنے والے بھی اور ٹیڑھی سوچ رکھنے والے بھی، متشابہات کے پیچھے پڑنے والے، خود گمراہ ہونے والے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے، مومن اور مشرک، سب کو اکٹھا کر کے اور ان پر حجت قائم کر کے ان کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ایمان بالآخرت، ایمان بالغیب کا ایسا اہم جز ہے جو انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے اور مؤثر کردار ادا کرتا ہے اس کی زندگی میں، لہٰذا یاد دہانی کے طور پر اس نظریے آخرت کو راسخون فی العلم اور مومنوں کی دعا کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو بس اپنے ذہن میں یہ رکھے، آپ کے بھی ذرا جدید دور آ رہا ہے اور بڑے عجیب سے سوال ذہن میں آ رہے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب بعض دفعہ نہیں ملیں گے۔ اب آپ کہیں جی یہ کیسا دین ہے کہ اس کا جواب مل ہی نہیں رہا، تو اللہ کا یہی حکم ہے کہ بعض چیزوں کے جواب آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ نافع بن یزید کہتے ہیں راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں جو متواضع ہوں اور عاجزی کرنے والے ہوں، یعنی اصل کام چھوڑ کے ان کاموں میں نہیں وہ پڑتے، رب کی رضا کے طالب ہوں کہ میں حلال کی پرواہ کروں، اپنے پردے کی پرواہ کروں، اپنی نمازوں کی پرواہ کروں، اپنے حقوق و لباد کی پرواہ کروں، پڑوسیوں کے حقوق کروں، نہ کہ میں بیٹھی یہ سوچتی ہوں کرسی کتنی بڑی ہے اور عرش کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے بڑوں سے مرغوب نہ ہو، اپنے چھوٹوں کو حقیر سمجھنے والے نہ ہو۔ اور پھر فرمایا جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر جمانے کے بعد انہیں لوگوں کے دلوں کی طرح نہ کرنا جو متشابہات کے پیچھے پڑ جائیں، بلکہ ہمیں اپنے صراط مستقیم پہ قائم رکھ اور اپنے مضبوط دین پر قائم رکھ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے دلوں کو قرار دے، ہماری بری سوچوں کو ہم سے دور رکھ اور ہمارے ایمان اور یقین کو بڑھا، تو بہت بڑا دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب قلوبی ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع و رکھ۔ پھر یہ دعا ربنا لا تزغ پڑھتے تھے، اور حدیث میں کہ آپ کثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حضرت اسماء نے ایک دن پوچھا کیا دل الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اگر چاہے قائم رکھے اگر چاہے پھیرتے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے
رحمتیں عنایت فرمائے، وہ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔